السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16واں پارہ قال علم کے عنوان سے ہے۔ اس پارے کا خلاصہ ہم 3 حصوں میں پیش کریں گے۔ ایک تو سورۃ الکہف کا جو بقیہ حصہ اس میں آیا ہے، اور نمبر 2 سورۃ مریم جو مکمل اسی میں ہے، اور اسی طرح پھر سورۃ طٰہٰ وہ بھی مکمل اسی پارے میں ہے۔ گزشتہ پارہ سبحان الذی یعنی 15واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 پر مکمل ہوا تھا۔ اب یہ 16واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 سے شروع ہو رہا ہے، اور کیونکہ سورۃ الکہف کی 110 آیات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی 36 آیات جو 3 رکوعوں میں ہیں وہ ہم اس پارے میں پڑھیں گے۔ پھر مصحف کی ترتیب سے 19ویں سورۃ مریم وہ بھی اسی پارے میں ہے، اس کی مجموعی آیات 98 ہیں جو 6 رکوعوں میں ہیں، اور پھر سورۃ طٰہٰ بھی مکمل اسی پارے میں ہے، اس کی آیات کی تعداد 135 ہے جو 8 رکوعوں میں ہیں۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 16ویں پارے میں 17 رکوع ہیں، اور ان میں 269 آیات ہوں گی جن کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک سورۃ الکہف کی 36 آیات کا تعلق ہے، ان میں 3 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک برگزیدہ شخصیت حضرت خضر کا قصہ ہے جو گزشتہ پارے سے شروع ہوا تھا۔ دوسرا جناب ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ تیسرا آخر میں اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک برگزیدہ شخصیت حضرت خضر کا قصہ، اس پہلے نقطے کا معاملہ ہے، تو اس قصے کے ابتدائی حصہ ہم گزشتہ پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک برگزیدہ شخصیت جن کے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے، جن میں سے 2 واقعات گزشتہ پارے میں گزر چکے، جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنا پڑا تھا اور سوال اٹھانا پڑا تھا۔ حضرت خضر نے انہیں شرط یاد دلائی ہر موقع پر، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے۔ اب اس صورت میں تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ یوں تھا کہ انہوں نے ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کے بعد حضرت خضر نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے 3 واقعات کی اصل حقیقت آپ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ سمندر کے دوسرے پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر سالم کشتی زبردستی چھین لیتا ہے، تو میں نے اسے عیبدار کر دیا، یوں ان مسکینوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہ گیا۔ دوسرا واقعہ بچے کے قتل کا تھا۔ اس کی وجہ بتائی کہ اس کے والدین مومن تھے اور اس کے بارے میں یہ خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ یہ انہیں کسی بڑے غم اور بڑے فتنے میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرا واقعہ ایک گرتی ہوئی دیوار، تو وہ اس لیے تعمیر کی کیونکہ اس میں شہر کے 2 یتیم بچوں کا فائدہ پیش نظر تھا۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ پوشیدہ تھا، تو آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یتیم بچے جوان ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ حضرت خضر نے ان تینوں واقعات کے پس پردہ حقائق بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں وہ حقائق ان واقعات کے جن پر آپ خاموش نہیں رہ سکے۔
اور ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو لہٰذا فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یہ وہ حقائق ہیں جن پر آپ خاموش نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ذوالقرنین کے حوالے سے اصل میں سوال ہوا تھا۔ اس کے جواب میں یہ قصہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جناب ذوالقرنین بڑے وسائل والے اور ایمان و عمل صالح والے، انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ جناب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر ایک ایسی بے مثال بندش پیدا کر دی کہ قیامت تک ان کا راستہ بند کر دیا۔ اب صرف قرب قیامت میں ہی وہ ظاہر ہو سکیں گے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ جو اس میں ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جیسے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو اللہ کی نشانیوں اور یاد سے جو لوگ غافل ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی سننے کے قابل رہ گئے ہیں، ان کا انجام فرمایا جہنم ہے، اور فرمایا بدترین خسارے والے اعمال ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے اور وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کی نشانیوں اور اس کے ملاقات کے انکار کے باعث ان کا سب کیا کرایا برباد ہو چکا ہے، ہو جائے گا، اس کی اللہ کی ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی، جبکہ ان کے مقابلے پر جو ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنات الفردوس کی مہمانی ہوگی، جہاں ہمیشہ ان کا ٹھہراؤ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یعنی سورت مریم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں حروف مقطعات کے فوری بعد 12 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 4 انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت زکریا و حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے، اور باقی 8 انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اختصار سے آیا ہے۔ قدر تفصیل سے آنے والے تذکروں میں ابتدائی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام گرامی اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی غیر معمولی ولادت کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجپن کے باوجود اللہ کی رحمت سے لو لگا کر اپنے لیے بیٹے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نہ صرف ایک اعلیٰ کردار کا مالک بیٹا عطا فرمایا بلکہ ساتھ ہی ان کو نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرمایا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے ہاں پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں بولنے کی صلاحیت سے نوازا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو توحید کی پرزور اور لاجواب دلائل سے دعوت دی۔ ان انبیاء کرام کے قصوں کے دوران اور ان کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ، اللہ کے سامنے جھک جانے والے، سجدے کرنے والے اور گر گرانے والے لوگ ہیں۔ ان کے راستے پر چلنے والے ہی کامیاب ہوں گے، لیکن جو لوگ ان کے بعد ان کے راستے سے ہٹ گئے، نمازوں کو ضائع کر دیا اور لذتوں میں پڑ گئے، وہ گمراہ اور تباہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت طٰہٰ کا۔ اس میں 3 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کا نزول من اللہ ہونا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ پہلی بات قرآن کا نزول من اللہ ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام قرآن کی تلاوت، حفاظت اور دعوت میں اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے۔ تو یہاں حروف مقطعات طٰ سے اس صورت کو شروع فرما کر دوسری آیت میں فرما دیا کہ یہ قرآن آپ پر ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کا مقصد آپ کو تکلیفوں میں رکھنا نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف خشیت رکھتا ہے۔ اس کتاب کو اتارنے والی ذات کا اختیار لامحدود ہے۔ آسمانوں، زمینوں اور تحت الثری کے بھی نیچے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کا علم ظاہر و باطن سب پر حاوی ہے، اور وہ ہر کمال کا مرجع و منبع ہے اس طرح اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ پیش کیا۔ اس قصے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت پانے کے بعد کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس قصے میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان میں بنیادی نکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، ان کو پیدائش کے فوری بعد دریا میں ان کا ڈالا جانا بیان ہوا، پھر رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف واپس آنا، پھر عالم جوانی میں مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کی وجہ سے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ اسی مکے کے اثر سے مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس کے قصاص سے نجات دلانا، پھر کئی سال آپ کا مدین میں رہنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا اور اس کے ساتھ گفتگو کے اصول کا بیان، پھر فرعون کی ڈھٹائی اور حضرت موسیٰ کے معجزوں کو جادو قرار دے کر جادوگروں کے ساتھ فرعون نے مقابلہ کروایا، پھر جادوگروں کو شکست ہو گئی اور تمام لوگوں پر یہ عیاں ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کسی قسم کا جادو نہیں ہے، یہ محض رب کی براہ راست عطا ہے۔ اس طرح جادوگروں کا ایمان لے آنا بھی بیان ہوا ہے۔ اس پر فرعون نے ان کو دھمکی دی، مگر دھمکی کے باوجود وہ ایمان لانے والوں کا اپنے ایمان پر پختہ رہنا، پھر فرعون کے ظلم و غلامی سے بچنے کے لیے بنو اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا اپنے لو لشکر سمیت ان کا تعاقب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمسفر بنو اسرائیل کا بچ جانا، اور فرعون کا ماں اپنے لشکر کے غرق ہو جانا۔ آزادی کے بعد پھر بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کے مقابلے پر مسلسل ناشکری کا رویہ اپنانا، بچھڑے کی پوجا کرنا اور دیگر گمراہیاں وغیرہ اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس صورت کے آخری حصے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور بغاوت اور دشمنی کی روش اپنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے محتاط رہنا کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا ہی نہ دے۔ ساتھ ہی دیگر ہدایات دیں، مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کچھ کھا ہی لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے باہر کر دیا اور انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی ہدایت کا ذریعہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن مجید سے مستقل کا مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔